بندوں سے وعدہ، اگر علامہ امام الدین صاحب اگر آپ سے وعدہ کریں کبھی وعدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. اگر آپ ایک دوسرے سے وعدہ کریں وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، مگر اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، شجر و حجر بحر و بر خشک و تر چرند پرند کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے پیدا فرمایا ہے، اگر وہ خلا کے کائنات وعدہ فرما لے تو کبھی وعدہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں ضرور عطا کروں گا. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گھر میں برکتیں نازل کرے، اگر تمہاری زندگی میں برکتیں حاصل ہو جائیں، اگر تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں، تمہاری زندگی میں خوشحالی آ جائے، تم چاہتے ہو کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، تمہارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے، تمہارا سماج بہتر ہو جائے، تمہارے گاؤں کا ماحول اچھا ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم. اے لوگو، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں خوشحالی آ جائے، پریشانی دور ہو جائے، تو اپنے گھر میں ہمارا ذکر کرو، پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرو، گھر میں قرآن پڑھو، نماز پڑھو. گھر میں قرآن پڑھو گے اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، ساری پریشانی دور ہوگی. تم اگر گھر میں قرآن پڑھو، رب کا شکر ادا کرنے والا کبھی پریشانی نہیں، ہمیشہ خوشحال ہوگا. اور اللہ کا ارشاد ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور زیادہ ادا کروں گا. اور چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور نعت خوانی میں زیادہ وقت پاس ہو گیا. حدیث پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ذرا اس پہ آپ توجہ دیں جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، آپ اس پہ توجہ دیں. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے اس محلے میں سب سے بہتر لڑکا کون ہے، کس کا لڑکا سب سے عمدہ ہے، کس کا بہتر ہے، ہر آدمی یہ جواب دے گا کہ فلاں کا لڑکا بڑا اچھا ہے، انگلش میڈیم سے پڑھتا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، انگلش میں بات کرتا ہے. کوئی کہے گا نہیں فلاں کا بیٹا بڑا اچھا ہے، وہ زیادہ پیسہ کماتا ہے. کوئی کہے گا فلاں اچھا ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے. ہر آدمی اپنے طریقے سے جواب دے گا. کوئی کہے گا جن کے پاس زیادہ بینک بیلنس ہے وہ سب سے بہتر ہے، جن کے پاس زیادہ جائیداد ہے وہ سب سے بہتر ہے، جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ سب سے بہتر ہے. جو بچہ انگلش میڈیم سے پڑھتا ہو، انگلش میں بات کرتا ہو وہ سب سے بہتر ہے. جو بچہ اپنے دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ ہے ہم اس کو بہتر کہتے ہیں. لیکن آئیے رسول وقار کی بارگاہ میں چلتے ہیں، رسول ہاشمی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں کیا حبیبی یا رسول اللہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا خیال الگ ہے، لوگوں کی سوچ الگ ہے، ان کی فکر الگ ہے. کوئی کہتا ہے پیسہ کمانے والا بچہ سب سے بہتر ہوتا ہے، انگلش میں بات کرنے والا بچہ سب سے بہتر ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ فرمائیں سب سے بہتر کون ہے؟ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں سنو، سب سے بہتر کون ہوتا ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو قرآن سکھایا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر. سب سے بہتر کون ہے؟ باس میمائی سب سے بہتر کون ہے؟ قرآن پڑھنے والا دوسروں کو سکھانے والا، حدیث پڑھنے والا دوسروں کو پڑھانے والا، سکھانے والا. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا ہو جائے، آپ کا بچہ بہتر ہو جائے، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں، آپ اپنی بچیوں کو. ایک اور بات ہے ہمارے معاشرے میں، ہم تو بچوں کو خوب پڑھاتے ہیں، کبھی یو پی بھیج کر، کبھی جنوب بھیج کر، کبھی کاٹھمانڈو، کبھی اس کالج میں، کبھی اس کالج میں، کبھی کوچنگ سینٹر وغیرہ وغیرہ. مگر بچیوں کو تعلیم سے بہت الگ کر چکے ہیں. جبکہ جتنا حق بچوں کو ہے اتنی حق بچیوں کو ہے. مسائل شرعیہ جتنا جاننا ضروری بچوں کو ہے بچیوں کو بھی ہے. جہاں نماز کا مسئلہ بچوں کو جاننا ہے بچیوں کو بھی جاننا ہے. زکات کا مسئلہ اگر بچوں کو جاننا
چاہیے، بچے کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بات بتائیں، آج ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں یا ہمارے بچے چھوٹی ہی عمر سے غلط عادت کے شکار ہو جاتے ہیں، اس میں سب سے اہم رول ماں باپ کا ہی ہوتا ہے۔ سب سے اہم رول علماء موجود ہے، حضرت علامہ نظامی صاحب، آپ ان سے پوچھیں، میرے سرکار فرماتے ہیں بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود میں جو بچہ سیکھ لیتا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھولتا، ہمیشہ اس کے ذہن و فکر میں وہ چھاپ موجود ہوتا ہے۔ بچوں کا ذہن سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے، کاغذ پہ جو لکھتے چلے جائیں گے وہ لکھاتا چلا جائے گا، جو چھاپتے چلے جائیں گے وہ چھپتا چلا جائے گا۔ بچوں کا ذہن سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو جب گود میں لیتی ہے، ماں جب بچوں کو صحیح بات سکھاتی ہے، وہ بچہ صحیح بات سیکھتا ہے۔ اگر ماں کلمہ سکھاتی ہے، بچہ کلمہ سیکھتا ہے۔ ماں نام نبی سناتی ہے، بچہ نام نبی سنتا ہے۔ ماں جب قرآن پڑھتی ہے، بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ اور وہی بچہ اپنے وقت کا غوث اعظم ہوتا ہے۔ وہی بچہ اپنے وقت کا غوث اعظم ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ امام محمد رضا، حضرت تاج الشریعہ، حضرت مخدوم پاک ہوتے ہیں، صابر پاک ہوتے ہیں۔ یہ مرتبہ نہیں ملا یہ بچوں کو۔ اچھا، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم نام آپ نے سنا ہے نا؟ غوث اعظم آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ غوث اعظم ماں کے پیٹ میں 18 پارہ کے حافظ ہو گئے، سنا ہے نا؟ ماں کے پیٹ میں قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 30 پارے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 30 پارے۔ سن بھی لیجیے اور سیکھ بھی لیجیے اور یاد بھی کر لیجیے کہ قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے حضرت بہت سارے کوئی بھی نہیں معلوم، گاؤں دیہات میں ابھی لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں۔ یہ سن لیجیے، قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ محمد سے بولے کتنے؟ 30 پارے۔ ان میں سے 18 پارے کے حافظ سرکار غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کہاں ہو گئے؟ ماں کے پیٹ میں۔ اندازہ کریں، ماں کے پیٹ میں بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا ہے جو نہ بول سکتا ہے صحیح سے، نہ سن سکتا ہے صحیح سے بظاہر، ہماری عقل کے حساب سے، ہماری سوچ کے حساب سے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، نہیں چل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے۔ پھر وہ ماں کے پیٹ میں 18 پارہ کا حافظ کیسے بن گیا؟ نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی مکتب میں گیا، نہ کسی عالم کے پاس گیا، نہ حافظ کے پاس گیا، نہ قاری کے پاس گیا۔ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 18 پارہ کا حافظ کیسے ہو گیا؟ حضرت سے جب پوچھیں گے، حضرت بتائیں گے، سنو، سرکار غوث اعظم کی ماں کی عادت تھی کہ وہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور جب وہ قرآن پڑھا کرتی تھی تو غوث اعظم اپنے ماں کے پیٹ میں قرآن سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ قرآن پڑھتی تھی سرکار غوث اعظم ماں کے پیٹ میں قرآن سنا کرتے تھے، اور صرف سنتے ہی نہیں تھے، علماء فرماتے ہیں کہ سنتے سنتے 18 پارہ کے حافظ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے یہ برکت کن کی ہے؟ ماں کی ہے۔ کن کی؟ ماں کی۔ ماں کی عظمت، اللہ اکبر، کیا کہنا۔ ماں اگر صالحہ ہو تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ ماں اگر نیک ہو بچے نیک ہوتے ہیں۔ ماں اگر پاکیزہ ہو تو بچے نیک ہوتے ہیں۔ ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے بچہ نیک ہوتا ہے۔ ماں نمازی ہوتی ہے بچہ نیک ہوتا ہے۔ ماں اگر پرہیزگار ہوتی ہے بچہ نیک ہوتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کے ماحول اچھے ہو جائے، آپ کا بھی بچہ اچھا ہو جائے، آپ اپنے بچیوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دو، اپنی بچیوں کو دین کی بات سکھاؤ۔ جب وہ بچی قرآن پڑھے گی، جب بچی نماز پڑھے گی، جب بچی کو روزے رکھنے کا طریقہ معلوم ہوگا، جب بچہ ہوشیار ہو جائے گا، اس قابل ہو جائے گا، اس کو بتایا جائے، اس کو پڑھایا جائے، تو جو ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی وہ بچی، جب وہ ماں اپنے بچوں کو پڑھائے گی تو سب سے پہلے قرآن پڑھائے گی۔ جو ماں نماز پڑھنے والی ہوگی اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ بتائے گی۔ جو ماں روزہ دار ہوگی اپنے بچوں کو روزہ کا طریقہ بتائے گی۔ جو ماں نیک ہوگی اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ شریف پڑھائے گی۔ اس لیے یہ آپ سے گزارش ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، خود سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور
ایک دوسری حدیث میں سرکار فرماتے ہیں ایسی ہی لوگوں کے بارے میں جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ایسے اولاد کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں یہ نیک اولاد ہے۔ کون ہے؟ نیک اولاد، کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے نام پہ سارے ثواب کریں، قرآن پڑھ کے بخشیں، فاتحہ کریں، درود پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں آپ کے نام پر۔ مگر آج ہماری بچیوں کو کلمہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو کلمہ کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میرے محترم بزرگوں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، مگر اسلام کا اصول ہمیں نہیں معلوم، اسلام کا ضابطہ نہیں معلوم، اسلام کے ارکان کتنے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے، 5 دن رات میں کتنے وقت نمازیں ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پر یہ ضروری ہے کہ ہمیں کلمہ یاد ہونا چاہیے، نماز کا طریقہ یاد ہونا چاہیے، روزہ رکھنے کا طریقہ یاد ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مذہب اسلام کو آپ نے اپنایا ہے، مذہب اسلام کا اصول بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، آپ اپنی بچیوں کو بھی مدرسے میں پڑھائیے۔ یہ نہیں کہ صرف تھوڑی سی ہندی پڑھا دیے، 4-5 کلاس تک ہو گیا، نام لکھنے آ گیا تو پڑھ لی، نہیں، بچیوں کو کم سے کم قرآن اتنا ضرور پڑھنا سکھا دیجئے کہ وہ صحیح سے نماز پڑھ سکیں۔ اپنے بچیوں کو قرآن اس طرح پڑھنا ضرور سکھائیے کہ وہ صحیح سے نماز پڑھ سکیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے نام پہ صحیح سے فاتحہ کر سکیں۔ آج میں حضرت کو بلواتے ہیں، حضرت فاتحہ کر دیجئے۔ آپ یہ جان لیں حضرت اگر فاتحہ کریں نا اور آپ کی جو اولاد ہے نا، آپ کا لڑکا ہے یا آپ کی لڑکی ہے، وہ فاتحہ کریں، علماء کی وجہ کی بول رہا ہوں، حضرت سے زیادہ ثواب آپ کو آپ کی اولاد کی وجہ سے ملے گا۔ ارے حضرت دعا کریں گے، حضرت کی دعا پاک ہے، اولاد اگر اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، اور اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا جلدی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں، اتنا ضرور آپ پڑھائیں کہ وہ اپنی ضرورت کے جو بھی چیزیں ہیں وہ حاصل کر لیں، ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں وہ حاصل کر لیں، جو بھی ضروریات دین ہے وہ حاصل کر لیں۔ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نماز ہمیں کیسے پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ کم سے کم معلوم ہو جانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ہماری ماں بہنیں اتنی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں گی اور ہماری ماں بہنوں کو اتنی تعلیم حاصل ہو جائے گی، اس دن ہمارے بچے بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے بچے بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ محفل پاک یہ شکر کا طریقہ ہے، سبحان اللہ، یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے، ماشاءاللہ کہنا رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب کے شکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، کوئی زبان سے کر سکتا ہے، کوئی ہاتھ سے کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے بستی میں اگر کوئی لاچار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی غریب ہے، اگر آپ نے 100 روپیہ سے اس کی مدد کر دی، 50 روپیہ سے اس کی مدد کر دی، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ ہم نے مجمع لگا لیا، 4 جماعت لگا لیا، علماء کو بنا لیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا لیا، ذکر ہو گیا۔ ارے ذکر کا یہ بھی طریقہ ہے، مگر کسی مجبور کی مدد کرنا یہ بھی ایک ذکر کا طریقہ ہے۔ کسی مجبور کی مدد کرنا یہ بھی ذکر کا طریقہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کوئی مجبور ہے، آپ ان کی مدد کر دیں۔ کسی کی بچی لاچار مجبور ہے، شادی کرنی ہے، آپ اس کی مدد کر دیں، یہ سب ذکر کا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی ہمارے بندوں پہ مہربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ مہربانی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کمزور غریب پہ مہربانی کریں گے، کسی لاچار و مجبور پہ مہربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کرے گا۔ کسی شاعر نے کہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ یہاں لوگوں کی مدد کریں گے، آپ یہاں لوگوں کو صحیح طریقے بتائیں گے، اللہ آسمان میں آپ کی مدد کرے گا، عرش میں آپ کی مدد کرے گا، عرش میں آپ کا طریقہ سدھار دے گا، آپ کا چرچا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ آپ ایک بار اس کا نام لیتے ہیں 70 بار آپ کو یاد کرتا ہے۔ ایک بار آپ نام لیتے ہیں
اللہ 70 بار آپ کو یاد کرتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچیوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم، صرف دنیا کی تعلیم نہیں، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے راستہ کیجیے. اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ دنیا کی تعلیم نہیں دیجیے، ضروری ہے. حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام غزالی حجت الاسلام حضرت امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں سنو، زمانے کا مقابلہ کرنا سیکھو، زمانے کا مقابلہ کرنا سیکھو. زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اپناؤ، اس کو حاصل کرو. اگر زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چلو گے تو پھر پیچھے ہو جاؤ. جیسے آج پیچھے ہو گئے، زمانے کا مقابلہ کرو. زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں دین کی بھی تعلیم چاہیے اور دنیا کی بھی تعلیم چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو، اپنے بچے اور بچیوں کو دین و دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے بچے بچیوں کو دین و دنیا کی تعلیم سے راستہ پر راستہ فرمائے. استغفر اللہ. السلام علیکم.